ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید، پاسداران انقلاب نے بدلے کا اعلان کر دیا۔ کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے انتقال کی خبر نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی ہے۔ 1 مارچ 2026 کی رات ایران پر تباہ کن حملہ کیا گیا۔ رات 12:37 پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے سپریم لیڈر انتقال کر چکے ہیں۔ شروع میں ایرانی حکام خاموش رہے، لیکن کچھ دیر بعد سرکاری طور پر تصدیق کر دی گئی کہ علی خامنئی ایک حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ یہ خبر سامنے آتے ہی ایران سمیت پوری دنیا میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس حملے میں ایران کی اعلیٰ قیادت کے کئی اہم افراد بھی مارے گئے۔ وزیر دفاع امیر نصیر زادہ، پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد پاکپور اور رہبر اعلیٰ کے سینئر مشیر علی شمخانی بھی اس حملے میں جان سے گئے۔ کچھ اطلاعات میں یہ بھی کہا گیا کہ خامنئی کے خاندان کے قریبی افراد، جن میں بہو، بیٹا اور نواسے نواسیاں شامل تھے، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ ان خبروں نے ایرانی عوام کو گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایران کی حکومت نے ملک بھر میں 40 روزہ سوگ اور 7 روزہ تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ سرکاری عمارتوں پر پرچم سرنگوں ہیں اور بڑے شہروں میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ پاسداران انقلاب نے اس حملے کا بدلہ لینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ تہران اور دیگر شہروں میں فوجی گشت بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ عوام میں خوف اور غیر یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ دوستو، بین الاقوامی سطح پر بھی اس واقعے کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں۔ روس اور چائنا نے تعزیتی پیغامات جاری کیے اور خطے میں امن کی اپیل کی ہے۔ دوسری طرف امریکی اتحادی ممالک صورتحال پر گہری نظر رکھ رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے اور پوری دنیا میں خام تیل کی سپلائی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود یہ حملہ کیسے ممکن ہوا؟ دفاعی ماہرین کے مطابق اس میں کئی طرح کی معلومات کا استعمال ہو سکتا ہے۔ ایک امکان یہ ہے کہ اندرونی ذرائع سے معلومات حاصل کی گئی ہوں، یعنی ایسے افراد جو رہبر اعلیٰ کی نقل و حرکت سے واقف تھے۔ دوسرا امکان سگنل ٹریکنگ کا ہے، جس میں موبائل یا سیٹلائٹ رابطوں کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ کچھ ماہرین سائبر حملے کی بات بھی کر رہے ہیں، جس کے ذریعے سیکیورٹی نظام تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈرون اور سیٹلائٹ نگرانی کے ذریعے بھی اہداف کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ حملہ بہت منظم اور منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ اس حملے کے فوری بعد ٹرمپ نے بیان دیا کہ ایرانی سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے امریکہ نے انتہائی درستگی والے ہتھیاروں کا استعمال کیا، جن کی مالیت $10 ملین سے بھی زیادہ تھی۔ ناظرین، اگر ہم ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی زندگی پر نظر ڈالیں تو وہ 1939 میں مشہد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی اور انقلاب کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ 1981 میں ان پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا، جس میں ان کا دایاں ہاتھ متاثر ہوا، لیکن وہ بچ گئے۔ بعد ازاں وہ ایران کے صدر بنے اور 1999 میں امام خمینی کے انتقال کے بعد ملک کے سپریم لیڈر منتخب ہوئے۔ تقریباً 36 سال تک وہ ایران کے سب سے طاقتور عہدے پر فائز رہے اور ملکی پالیسیوں پر گہرا اثر ڈالتے رہے۔ ناظرین، یہ واقعہ صرف ایک شخصیت کی وفات نہیں ہے، بلکہ پورے خطے کی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں ایران کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہوگی، خطے میں کشیدگی بڑھے گی یا کم ہوگی، یہ سب سوالات ابھی کھلے ہیں۔ دنیا بھر کی نظریں اب ایران پر لگی ہوئی ہیں اور سب یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ایران اب پوری قوت کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ پر حملہ کرے گا؟ اس بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اور خطے کی ہر لمحہ بدلتی صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے اس پیج کو فالو کر لیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی چند اپڈیٹس میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔